ڈیٹ کوئی موقع ملا، اس لیے نظام العمل میں تھوڑا سا رد و بدل ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ آدھے گھنٹے میں امور خانہ داری سے متعلق جو ضروری پہلو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مدارس میں وقتاً فوقتاً پکوان میلہ رکھا جائے، بچیاں اپنے گھر سے پکا کر لائیں۔ پکوان میلہ ایک عنوان دیا جاتا ہے، امور خانہ داری میں مسابقت اور منافست کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ اور بھی جو اس موضوع سے متعلق ضروری باتیں آدھے گھنٹے میں مفتی صاحب پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ وقال اللہ عز وجل الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم معزز خواتین و معزز حاضرین اکرام، یہ جو عنوان دیا گیا ہے مدارس بنات میں امور خانہ داری، اہمیت نظام و نصاب، تو یہ ایک کتابچہ بھی مختصر آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ بہت ساری باتیں درمیان میں آ چکی ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ باتوں کی تکرار ہو جائے یا کچھ نئی باتیں سامنے آ جائیں۔ یہ کتابچہ اسی تربیت الفاضلات کے لیے ابھی تازہ تیار کیا گیا ہے، ابھی فریش ہے۔ اس کو مشین سے نکلے ہوئے 2-3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں، تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی نگرانی میں یہ باضابطہ کتاب کی شکل میں آ جائے، یا تو آن لائن PDF آپ کو اس کی مل جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب طبع کرا دیں۔ اس کے 10 حصے ہیں، 10 ابواب ہیں، حصوں کا 10 ابواب 10 چیپٹرز ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے کہ امور خانہ داری کی اہمیت اسلامی اور عصری نقطہ نظر سے، اور دوسرا کھانا پکانے کا فن، شریعت اور طریقہ تعلیم، یعنی مدارس میں کھانا پکانے کا طریقہ کیسے سکھایا جائے۔ تیسرا باب ہے اس کا سلائی کڑھائی کپڑوں وغیرہ کے تعلق سے، اس کا شوق بچیوں کیسے دلایا جائے، اور تدریجاً مدرسے میں اپنے نصاب کو متاثر کیے بغیر یہ باتیں کیسے سکھائی جائیں۔ چوتھا باب ہے ابتدائی طبی امداد کا، جس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، یہ بھی بچیوں کا آنا ضروری ہے، اور اس کتابچے میں اس کے بھی آسان طریقے لکھے گئے ہیں کہ کیسے ہم اپنے مدرسے میں بچیوں کو سکھا سکتے ہیں فرسٹ ایڈ کا کام۔ اسی طرح گھریلو ٹوٹکوں کی اہمیت ہے، ادرک والا معاملہ، لہسن کا، اسی طرح کلونجی، شہد، اس کی بھی کچھ باتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں۔ مہندی کے تعلق سے، گھریلو ہنر کے تعلق سے مفتی صاحب نے خاص طور سے توجہ دلائی تھی کہ اس کو بھی اس کتابچے میں شامل کیا جائے، وہ بھی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک عنوان ہے گھر کے عمومی انتظام کا، خان کی تدبیر، سامان جمانے اور چھوٹی جگہ پر منظم طریقے پر کیسے سامان کو رکھا جائے، کفایت شعاری کا معاملہ ہے، فضول خرچی کے بجائے پیسوں کا مینجمنٹ ہے، کتنی آمدنی ہے، کتنا خرچ ہے، اور بچت اگر کرنی ہے تو کیسے بچت کی جائے، اس کے بھی کچھ طور طریقے اس جمع کیے گئے ہیں۔ اسی طرح خود کفالت ہے، اس نئے زمانے میں اگر کوئی سیلف طریقے پر پیسے کمانا چاہتی ہیں تو پردے کے سارے امور کو لحاظ رکھتے ہوئے کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں مدارس بنات میں کیسے داخل ہوں، طریقہ تدریس، نصاب، وقت، ماحول، وہ بھی اس میں ایک باضابطہ ایک باب بنایا گیا ہے، اور اخیر میں خاتمہ اور اپیل ہے۔ تو کچھ باتیں میں اس میں سے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو قرآن شریف کی آیت پڑھی گئی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہم بہت ساری مرتبہ پڑھتے بھی ہیں، اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کا جو بڑا دائرہ عمل ہے وہ گھر کے اندر ہے۔ گھر کے اندر سارے کام ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت مولانا غیاث رشائی صاحب دامت برکاتہم بتا بھی رہے تھے، گھر کے اندر مکتب بھی کھولا جا سکتا ہے، یعنی گھر کے اندر رہنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہ اس کا تعلق صرف فارغ رہنے سے نہیں ہے بلکہ کسی کام سے لگے رہنے میں ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھی گئی تھی الرجال قوامون علی النساء، کہ آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام بنایا ہے مرد پر کاموں کی تقسیم کے ذریعے سے۔ حیاتیاتی ساخت، بایولوجیکل ڈفرینسز بھی ہیں مردوں عورتوں میں، مردوں کو گھر کے باہر کے کام زیادہ دیے گئے ہیں، گھر کے اندر کے زیادہ کام خواتین کو دیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو انسانوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔
اور یہ سکون صرف روحانی طریقے پر نہیں بلکہ مادی طریقے پر بھی ہوتا ہے، جہاں پر انسان کو اطمینان میسر ہے، اور اطمینان کسی مشین سے پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس اطمینان کو پیدا کرنے کے لیے ایک سلیقہ شعار، ماہر اور ہنرمند خاتون خانہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، بھی بڑی مشہور حدیث ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، یعنی یہ سارے جو کام کاج ہیں جو اس کتابچے میں بتائے گئے ہیں یا جو ذمہ داریاں ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں کہ کیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کچھ نہیں، بلکہ یہ مسئولیت میں شامل ہیں، اس کے تعلق سے برابر سوال بھی پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح وافدۃ النساء، جو خواتین کی طرف سے وافدہ یعنی وفد کے نمائندہ بن کر آئی تھی، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا کہ انہوں نے آ کر عرض کیا تھا کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، غزوات میں شرکت کرتے ہیں، نماز جمعہ کو جاتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں، اور عورتوں کا کیا ہے، عورتیں تو جہاد وغیرہ بھی نہیں کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا اپنے گھر میں اپنے گھر کے معاملات کو اچھے طریقے پر انجام دینا یہ مردوں کے جہاد کے برابر ہے، یعنی ایک طرف تو ذمہ داری بھی ہے اور دوسرا گھر کے کام کاج یہ بیکار عورتوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، یعنی یہ کام کاج ایسے ہیں کہ ان کو کرنا گھر کے باہر بلکہ کافروں سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گھریلو خاتون کو مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر درجہ عطا فرمایا ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، جب کوئی کام کیا جائے تو اتقان کے ساتھ کیا جائے، پرفیکشن کے ساتھ کیا جائے، کھانا بنایا جائے تو اچھا بنایا جائے، کپڑے دھوئے جائیں تو اچھے دھوئے جائیں، کپڑے سیے جائیں تو اچھے سیے جائیں، گھر کا سسٹم رکھا جائے تو اچھا رکھا جائے۔ مردوں پر بھی یہ بات اتنی ہی لاگو ہوتی ہے کہ جو کام بھی کیا جائے احسن طریقے پر کیا جائے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے پرفیکشن کی بات فرمائی ہے کہ ان یتقنہ، اتقان کے ساتھ کام کیا جائے۔ تو کام جو کرنے ہیں گھر کے، یہ بغیر سیکھے بے دلی اور بے ترتیبی سے کام نہ کیے جائیں بلکہ دلچسپی کے ساتھ سیکھ کر اور منظم طریقے پر کیا جائے۔ حضرت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی یہ نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بڑی بزنس وومن تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج کی مکمل ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے۔ تاریخ میں حدیثی کتابوں میں چاہے وہ اتنی صراحتیں نہ ملتی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اولاد ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام، ہوٹل کا سسٹم تو اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا، تو یہ سارے کام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نوکرانی کا انتظام بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اگرچہ ہمیں صراحت سے نہ ملیں لیکن اشارتاً دلالتاً تو مل ہی جاتی ہیں کہ کوئی مستقل نوکرانی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نہیں تھی، اتنی بڑی بزنس وومن تھی لیکن گھر کے سارے کام تو ظاہری بات ہے وہی کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو مشہور واقعہ ہے کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، کندھے پر نشان پڑ گئے تھے اور کپڑوں پر دھوئیں وغیرہ کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح فرمائی تھی تسبیح فاطمی، وہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ گھر کے مکمل کام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی کیا کرتی تھی۔ پھر سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، جس طرح تم عام لوگ اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ جوتا پھٹ گیا ہے، جوتے میں ٹانکے لگایا کرتے تھے، یخصف نعلہ کے الفاظ ہے، یخیط ثوبہ کے الفاظ ہے کہ اپنے کپڑے بھی سی لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کام عام طور سے ہم یا تو نوکروں سے کراتے ہیں، گھر کی خواتین کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کچھ چیلنجز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسٹرن کلچر ہے، فیمنزم ہے، فیمنزم کے چکر میں ان کاموں کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے کہ یہ کام ایسی بچیوں اور ایسی عورتوں کے ہیں جو بیکار قسم کی ہیں، جن کو کچھ نہیں آتا ہے، وہ کھانا پکائیں یا پھر گھر میں رہیں۔ اب اس فکر نے بھی کئی ذہنوں کو متاثر کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو معاملہ ہے جو آج کے چیلنجز میں، پہلا چیلنجز تو فیمنزم کا اضافہ ہے۔ فیمنزم بڑھنے کی وجہ سے ذہنوں میں ان چیزوں کی کمی آ گئی ہے کہ یہ بیکار بچیوں کے کام ہے، بیکار عورتوں کے کام ہے۔
اس سے مدرسے کی بچیاں بھی متاثر ہیں، کالج کی بچیاں بھی متاثر ہیں کہ بھئی ہم کچھ بڑا کام کریں گے، یہ کام چھوٹے ہیں، کپڑے سینا، کھانا وانا بنانا، تو ایک بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج ہے ڈومیسٹک اکیڈمی کا زوال۔ خاندانی درسگاہ ختم ہو گئی ہے۔ پہلے بچی اپنی ماں، دادی، نانی وغیرہ سے سیکھ لیا کرتی تھی یہ ساری چیزیں، لیکن خاندانی درسگاہ بھی زوال کا شکار ہے۔ تیسرا بڑا چیلنج ہے بچیوں کے سامنے کریکولم کی خامیاں، نصاب تعلیم کی خامیاں۔ کسی بھی نصاب میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں بچیوں کے لیے۔ حضرت مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے کئی مرتبہ مختلف اجلاسوں میں یہ بات سننے کو ملی ہے کہ یہ ظلم ہے کہ بچوں کو جو پڑھایا جائے بچیوں کو بھی وہی پڑھایا جائے۔ یہ بچیوں پر ظلم ہے، کیونکہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب الگ الگ طریقے پر بنایا ہے، دونوں کے کام کرنے کے میدان الگ ہے، تو دونوں کو بھی وہی سیم نصاب پڑھایا جائے تو ظاہری بات ہے کسی ایک پر تو ہم ظلم کر ہی رہے ہیں۔ یا تو بچوں کو وہی پڑھایا جائے جو بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، یا پھر بچیوں کو کچھ الگ نظام، الگ سسٹم، الگ چیزیں پڑھائی جائیں۔ ویسے اس محاضرے کی تیاری کے لیے کچھ مدارس بنات کے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے پوچھا بھی گیا تھا کہ ان کے ادارے میں ان چیزوں کے سکھانے کا کوئی سسٹم ہے یا نہیں۔ ہماری ریاست کے نہیں بلکہ دوسری ریاست کے بھی مدرسوں سے رابطہ کر کے پوچھا گیا تھا، تو ایک ادارے والوں سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک کمرہ موجود ہے جس میں جن کو دلچسپی ہے وہ جا کر کچھ سیکھ لیا کرتی ہیں، اور بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ عموماً انہی کو زیادہ دلچسپی ہوتی تھی جن کو پڑھنے میں کم دلچسپی ہوتی تھی، اور جن کو پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی تھی ان کو اس کمرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ یہ کام تو سب کا ہے۔ تو کریکولم کی اساسی خامیاں بھی ہمارے پاس ہے، نہ مدرسوں میں یہ چیز منظم طریقے پر سکھائی جاتی ہے نہ اسکول کالج میں۔ چوتھا چیلنج ہے بچیوں کے سامنے سوشل میڈیا اور میڈیا گلیمر کا منفی اثر۔ سوشل میڈیا میں ان ساری چیزوں کو، ایک تو ویسٹرن کلچر ہے اور دوسرا سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا میں اس بچی کو بڑا بتایا جاتا ہے جو ہوٹلوں میں کام کرتی ہے، ایئر ہوسٹس بنتی ہے، پلین اڑاتی ہے، اور کھانا بنانے والی کو بالکل کسی درجے میں ہی نہ رکھا جاتا ہے۔ امور خانہ داری سے ناواقفیت کے بھیانک معاشی اور معاشرتی نقصانات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تعلقات، ازدواجی تعلقات میں بگاڑ ہے، نسل نو کی ناقص تربیت ہو رہی ہے، اکانومک برڈن بڑھ رہا ہے، جس کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا ہے ہوٹلوں پر خرچہ بڑھ رہا ہے، ہوٹلوں کے کھانے ہیں، کھانا خراب بن گیا، نہیں بنا سکے۔ صرف کھانا بنانے کا معاملہ نہیں ہے، صفائی کا تعلق ہے، مشینوں کی صفائی ہے، کپڑے سینے کا تعلق ہے، کتنی مہنگائی، سلوائی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی کپڑے سستے مل رہے ہیں، سلوائی مہنگی ہو گئی ہے۔ اکانومک برڈن، ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف جو چیزیں ہم سیکھ سکتے تھے بلکہ ہماری نسلوں میں موجود تھیں، ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ احساس کمتری اور خود اعتمادی کا خاتمہ بھی بچیوں میں ہو رہا ہے۔ مہینے میں شادی کے بعد چائے نہ بنانے آئیں، چاول ابالنے نہ آئیں، انڈا تلنے نہ آئیں، تو اس کے بعد جو باتیں سنی جاتی ہیں، پہلے اس کو پازیٹیو لیا جاتا تھا، اب اس کو منفی لیا جاتا ہے۔ پہلے پازیٹیو لیا جاتا تھا، سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج نگیٹیو لیا جاتا ہے، غلطی نکال رہے ہیں، خامی نکال رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ تو یہ پہلا باب تھا، پہلا حصہ تھا ان چیزوں کی اسلامی اور عصری اہمیت کے تناظر میں۔ دوسرا باب ہے کھانا پکانا۔ ہمارے مدارس میں کھانا پکانے کے فن کو کیسے شامل کیا جائے۔ بہت ساری باتیں اس سلسلے میں لکھی ہوئی ہیں، 3 بنیادی زاویوں سے اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کھانا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کیسے تیار ہوا ہے، دسترخوان تک کیسے پہنچا ہے، اس پر انسان غور کرے۔ کھانے کا موجود ہونا گھر میں خیر و برکت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو پوچھتے بھی تھے کہ گھر میں کچھ کھانا موجود ہے یا نہیں، یعنی گھر میں کھانے کی ذمہ داری ایک خاتون خانہ کی ہے۔ اسی طرح یہ فن ہمارے بچیوں کی معاشی، سماجی اور اخلاقی طور پر ناگزیر ہو چکا ہے۔ کمرشل جو فاسٹ فوڈ ہے، نہ صرف یہ کہ خاندانوں کے بجٹ پر بھاری پڑ رہا ہے بلکہ صفائی کی کمی ہے، غیر معیاری اجزاء ہیں، اسی طرح مشکوک ذبیحہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لذیذ کھانا بھی گھر میں بنانا خواتین کو آنا چاہیے، صرف مدرسے کی بچیوں کو نہیں، سبھی کو آنا چاہیے۔ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی گھر میں جو پکا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ متوازن ہوتا ہے، مسالے صحیح طریقے پر پڑتے ہیں، روغن کم لگتا ہے، کم نمک کا استعمال ہوتا ہے، جس پر صحت پر منفی اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے اہم چیز حلال و طیب غذا کا معاملہ ہے۔ ایک تو کھانا حلال ہونا چاہیے اور دوسرا کھانا طیب ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بچیوں کو سکھانی بھی چاہیے۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ گھریلو خواتین کو کیا چیزیں سیکھنی چاہیے؟ حلال ذبیحے کی شرائط کیا ہیں، محرمات مطلقہ کیا ہیں،
عصر حاضر کے جدید مسائل ہیں، فروزن فوڈ ہے، کسی اور ملک میں چلے گئے ہیں جہاں پر فروزن کھانے ملتے ہیں، تو بچیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا کھانا کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، انگریڈینٹس ان کو پڑھنے آنے چاہیے۔ اسی طرح گھر میں صفائی اور نفاست کا معاملہ بھی ہونا چاہیے، کچن مینجمنٹ، یعنی بڑی گہرائی سے کچھ چیزیں لکھنے کی کوشش کی گئی ہیں کہ باورچی خانہ آدھا ایمان ہے، باورچی خانہ آدھا ایمان ہے۔ اب یہ چیز تو صراحتاً ہو سکتا ہے حدیث میں نہ ملے، لیکن الطہور شطر الایمان سے تو مل ہی جائے گی یہ چیز کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ چولہا بھی آدھے ایمان میں داخل ہے، کپڑے صاف ہو لیکن چولہا گندا ہو، چولہے میں برتنوں کا ڈھیر جمع ہوا ہے، چولہے پر چکنائی جمی ہوئی ہے، ایک ہفتے سے جو کھانے بن رہے ہیں ہمارے چولہے پر اس کے گندے اثرات پڑے ہوئے ہیں، کھانا کھلا ہوا ہے، جراثیم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ برتن ڈھانپنے کی سائنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمائی ہے۔ باورچی خانے کے 6 بنیادی اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذاتی طہارت کا خیال رکھا جائے، کھانے سے پہلے، کھانا بنانے سے پہلے ہاتھوں کو صاف صابن سے دھویا جائے، چولہا، سلیب اور اسی طرح کٹنگ بورڈ کو بھی استعمال کے بعد صاف کیا جائے، سبزیوں اور پھلوں کو بہتے پانی میں دھویا جائے، اور کچے گوشت کو اور ترکاری کو کاٹنے کے لیے الگ الگ چھری کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح کچرے کو ڈھکن والے ڈسٹ بن میں رکھا جائے، اور اخیر میں اسراف اور فضول خرچی بالکل نہ ہونے پائے۔ اب بچیوں کو ایسے سکھایا جا سکتا ہے، مرحلہ وال سکھایا جائے بچیوں کو۔ پہلے مرحلے میں انسان جو سیکھتا ہے پیسیو آبزرویشن سے، یعنی علمی مشاہدے سے سیکھتا ہے۔ بچیوں کو اگر ہم سکھانا چاہتے ہیں تو صرف ان کے سامنے پہلے کھانا بنا کر ان کو بتایا جائے۔ دوسرا، بیسک کوکنگ سے ان کی ابتدا کی جائے، ایسے کھانے جس میں خراب ہونے کا اندیشہ کم ہو، چولہے کا ڈر ختم ہو جائے، جیسے انڈا ابالنا، چائے بنانا، اور سادہ چاول ابالنا یا سادہ دال تیار کرنا۔ اس کے بعد ہے ایڈوانس کوکنگ، جو پیچیدہ کھانے ہوتے ہیں وہ سکھائے جائیں، غلطیوں کی اصلاح کی جائے۔ اس کو 1 سال 2 سال کے نصاب میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے منظم طریقے پر، کہ کس ہفتے میں، کس مہینے میں آپ کیسے کھانا بنانا، کیسے کھانا تیار کرنا سکھائیں گے۔ دوسرا حصہ ہمارا ہے سلائی کڑھائی کے تعلق سے، یہ بچیوں کو شوق کیسے دلایا جائے، اور اس کا تعلق خود کفالت سے کیا ہے۔ ایک حدیث جو پڑھی گئی تھی کہ کان یخیط ثوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے۔ پھر حضرات صحابیات میں بھی ملتی ہیں یہ باتیں، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات ملی ہے کہ وہ کپڑے سینے میں مہارت رکھتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ، جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔ لوگوں ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھ ناپے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب زیادہ صدقہ خیرات کرنا تھا۔ اور حدیثوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ چمڑا وغیرہ سی کر پیسے کمایا کرتی تھیں اور اسی پیسے کو صدقہ کیا کرتی تھیں۔ یعنی سینے کا ثبوت حضرات صحابیات سے بھی ملتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے۔ پھر اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک کلچر گزرا ہے، ایک تہذیب گزری ہے، جس میں الگ الگ طریقے پر انوویشنز کیے گئے تھے، الگ الگ ریاستیں مشہور ہوئیں، مغلیہ طرز کی کپڑے ہیں، لکھنوی طرز کے کپڑے ہیں، یہ بہت زیادہ لوگوں میں اور انسانوں میں مشہور بھی ہوئے۔ شوق کیسے پیدا کیا جائے، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مجبور لوگوں کا، مجبور عورتوں کا کام سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہوں تو کپڑے باہر سلائے جائیں، ہم کیوں سیئیں؟ باہر نہیں بھی باہر سلانا ہی چاہتے ہیں تب بھی خود کو یہ کام آنا چاہیے، چاہے آپ باہر سلائیں نہ سلائیں، خود سیئیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ پازیٹیو اورینٹیشن ہو بچیوں کے سامنے، یعنی اس کام کا مثبت تعارف کیا جائے، اس کو منفی طریقے پر نہ پیش کیا جائے۔ صحابیات نے یہ کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایک تو سید الانبیاء والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے ہیں جو بھی پھٹ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک عالمہ کو بٹن ٹاکنے نہ آئے، کوئی کپڑا پھٹ جائے تو رفع کرنے نہ آئے، تو کتنی زیادہ نسبت کا تباین دونوں میں مل رہا ہے۔ تو اس طرح اس کو ایک مثبت تعارف دے کر بچیوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ گریجول سکسیس سے آسان کام سے شروع کیا جائے، سوئی میں تاگا پرونا ہے، یا ایک کوئی بٹن ہی لگانا ہے، یا مشین پر بیٹھ کر سیدھی لکیر کھینچنا ہے، اور کوئی غلطیاں ہیں تو اس کو فوراً رفع کیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں یہ لکھا ہے کہ استاد کی طرف سے طالب علم کے اچھے کام کی ستائش اور حوصلہ افزائی اس کے سیکھنے کی صلاحیت اور رفتار کو دوگنا کر دیتی ہے۔ اس معاملے میں بچیاں جو بھی سیکھ رہی ہیں ان کی زیادہ ہمت افزائی کی جائے، تعاون کا ماحول پیش کیا جائے،
اور اسی طرح ذاتی ربط بچیوں کو اس کام سے پیدا کیا جائے. بچیاں اگر دستی کو کچھ ڈیزائن بنائیں تو استعمال میں وہ چیز لائی جائے, سکھانے والے اس کو استعمال میں لے کر آئیں. تکیے کا غلاف سی ہیں جس کی کئی ترکیبیں حج تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنی بہشتی زیور میں لکھی, یہ سارے کام وہاں پر لکھے ہیں انہوں نے, تو استعمال میں لایا جائے تاکہ بچیوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے. اس کے بھی سکھانے کچھ مرحلے ہیں. مشین کے آلات کی پہچان کروائی جائے, ہاتھ سے سلانے کے طریقے بتائے جائیں. ایک ہی بار نہیں, 5 سال کا عالم کورس ہے, 4 سال کا عالم کورس ہے. اس کام کو 4-5 سال میں تقسیم کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور سکھایا جا سکتا ہے. مشین کا فنی تعارف ہے, کٹائی اور ڈرافٹنگ کی بنیادی تعلیم ہے, اور پھر کوئی ماہر ہو جائے, کسی کا ہاتھ زیادہ صاف ہو جائے, ایمبرائڈری وغیرہ کا کام بھی سکھایا جا سکتا ہے. اس سے بھی بچیوں کے اندر شوق بھی پیدا ہوگا اور مدرسے کی رغبت بھی دوسروں کے اندر پیدا ہوگی. ہو سکتا ہے کہ بالکل مدرسے کے مخالف یہ چیزیں ابتدا میں محسوس ہوں, لیکن ہم اس کو مدرسے کی طالبہ کو سامنے رکھ کر نہیں بتا رہے ہیں, بلکہ خواتین اور بچیوں کو سامنے رکھ کر اور آج کے زمانے کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر بتائے رہے ہیں. اسی طرح مدارس کے اندر ایک ورکشاپ مینجمنٹ بھی ہونا چاہیے, ایک مستقل ہنرگاہ ہو کم مدرسے کے اندر, جس کو دارالہنر کا آپ نام دے دیجئے یا حجرت الفاطمہ کا نام آپ دے دیجئے, تاکہ نسبت ہو. اس میں کچھ مشینیں موجود ہیں, اور یہ سارے کام جس کا آگے تذکرہ مختصر انداز میں ہوگا. ہفتے میں, مہینے میں ایک دن متعین کیا جائے اور سب پر لازمی کیا جائے کہ بنیادی طریقے پر بچیاں کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیں. اس کے بعد کا باب ہے ابتدائی طبی امداد. اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ لاپرواہی ہمارے پاس بڑھتی جاتی ہے. ہر موقع پر آپ کو ڈاکٹر میسر ہو یا ڈاکٹر تک ہم پہنچ جائیں, یہ عملاً مشکل بھی ہے, تقریباً ناممکن ہے. گھر میں عموماً خواتین ہی رہتی ہیں, مرد حضرات گھر کے باہر رہتے ہیں. کوئی ایمرجنسی ہو جائے, ہاتھ کٹ جائے, تو خون روکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, صحیح طریقے پر خون روکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, کپڑا کیسے باندھا جائے, کون سا کپڑا باندھا جائے, گھر میں روئی ہو کٹ جائے تو اس کو سپٹک نہ ہو تو اس کے لیے کون سی چیزیں لگائی جائیں. گھر کی خواتین کو ہم چاہے وہ مدرسے والی ہوں نہ ہو, سکھانا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. لیکن اگر مدرسے میں ہی فرسٹ ایڈ کی بنیادی باتیں سکھا دی جائیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, تداؤ فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له شفاء, کہ دوا کیا کرو, اللہ تبارک و تعالی نے سوائے بڑھاپے اور موت کے کسی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا اللہ تبارک و تعالی نے نہ اتاری ہو. اسی طرح گھر میں جو حادثات عام طور سے پیش آتے ہیں, گرم تیل ہاتھ پر گر گیا ہے تو فوراً کیا کیا جائے. جب تک شوہر یا بھائی اپنے بازار یا دکان سے گھر آتے ہیں, چھوٹا معاملہ بڑا ہو جاتا ہے, چھوٹے پیسوں کا کام بڑے پیسوں میں ہو جاتا ہے, تو فوراً کس چیز کو کیا جائے. یہ صرف معلومات سے نہیں بلکہ معمولات سے آئے گا. اسکول میں, مدرسے میں ڈیمونسٹریٹ کیا جائے عملی طریقے پر. یہ کام مہینے میں 1 مرتبہ صحیح, 2 مہینے میں 1 مرتبہ صحیح. کہ کسی کے ہاتھ پر جلتا پانی نہ صحیح, سادہ پانی ہی ڈال کر فوراً بچیوں کو پوچھا جائے کہ تصور کرو کہ اس پر گرم دودھ گر گیا ہے, تیل گر گیا ہے, کڑھائی گر گئی ہے, تو گرم شوربہ گر گیا ہے, تو آپ کیا کریں گے. تو بچیاں فوراً پھر مرہم پٹی کریں تاکہ بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. لو لگ کر آ گئے ہیں, مئی جون کے مہینے میں گھر میں شوہر, باپ, بیٹا, بھائی گھر سے باہر آئے ہیں اور عجیب طریقے کا وہ ریاکشن دے رہے ہیں, بالکل پسینے میں شرابور ہو چکے ہیں, تو فوراً کیا چیز کھلائی پلائی جائے. منزل ویٹ کو فور کر کے آنے سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام آ جائیں گے, تو اس سے پہلے کیا کیا جائے کہ اس گرمی اور لو کے اثرات کو ہم کم کر سکتے ہیں. ہیٹ اسٹروک ہے, ہارٹ اٹیک والا معاملہ ہے, اس کی علامتیں بچوں کو سکھانا. زخموں اور کٹنے کا فوری علاج. سننے والے شاید ہو سکتا ہے کہ پریشان ہو کہ اس میں پھر مدرسے کا نصاب کب پڑھائیں گے. یہ پورا یہی پڑھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, نصاب اور نصاب بنا کر مہینے میں 2-3 کلاسز بھی کر کے یہ چیزیں اچھے طریقے پر سکھا سکتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں سیکھ لیں گے بچے, اور دوسرا یہ ہوگا کہ تھوڑا ڈسٹریکشن اپنے مدرسے کی تعلیم سے ہو جائے گا. بعض مرتبہ ہر خلل مضر نہیں ہوتا ہے, بعض خلل مفید ہوتے ہیں. 1-2 گھنٹے کا بریک بچوں کو پھر مدرسے کی تعلیم میں دلچسپی پیدا کر دیتا ہے. جلنے اور جھلسنے کا درست اور سائنسی طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. ایلو ویرے کا درخت ہے, ہمارے پاس بھی گھر میں لگا ہوا ہے, چھوٹا سا مل جاتا ہے, آپ گھر میں لگا سکتے ہیں. وہ اس کو زمین کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ جو آرٹیفیشل گملے مل جاتے ہیں اس گملے میں لگ جاتا ہے ایلو ویرا, اور تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہیں, یا سرما کے موسم میں وہ از خود نمی حاصل کرتا ہے. جلنے کے معاملات میں ایلو ویرا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے, لیکن یہ اس وقت ہو کہ
جب پریکٹس میں آتا رہے. بخار کیسے کیا جائے؟ 100 سے 102 ڈگری کے بخار میں عام طور سے دواؤں کی، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. پہلے ہم دیکھتے بھی تھے، بلکہ ہمارے سر میں بھی کچی پٹیاں رکھی گئی تھیں. اب پٹیاں بھی نہیں ہیں اور تھوڑی سی بخار پر ڈاکٹر کی گولیاں آ جاتی ہیں، تو اس کے بھی زیادہ بڑے نقصانات ہیں. گلے میں کوئی چیز پھنس جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے، ان سارے کاموں میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ طریقے یہاں پر لکھے گئے ہیں. ناک سے خون بہنے لگے گرمی کی وجہ سے، اور خدا نخواستہ گھر میں سانپ بچھو وغیرہ کاٹ لے، تو کیا کیا جائے؟ اس چیزوں کی معاملات ہماری بچیوں کو ہونی چاہیے اور پریکٹیکلی ہونی چاہیے. ایک فرسٹ ایڈ باکس بھی مدرسے میں بھی آپ بنا کر رکھیں، بچیوں کو وہ باکس بنانا سکھائیں، اور یہ بھی کام دیں کہ وہ اپنے گھر کو چھٹیوں میں جائیں تو ایک فرسٹ ایڈ باکس گھر میں بنا کر رکھیں. ہمارے گھروں میں واقعتاً ہونا چاہیے. اس تحریر کی تیاری میں خود ذہن میں آیا کہ کتنا ضروری ہے ایک تھرمامیٹر ہو، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ اس کو کیسے ہم ناپ سکتے ہیں. بلڈ پریشر ناپنے کی مشین ہو، اسی طرح روئی ہو، کوئی مار وار لگ جائے صاف کرنے کے لیے. کوئی اور کپڑا آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں جس میں زخم کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. پٹیاں ہوں، الگ الگ سائز کے بینڈیڈ ہوں، اینٹی سیپٹک لوشن ہو، ڈسپوزیبل دستانے ہوں، چھوٹی قینچی ہو، اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک فرسٹ ایڈ باکس میں ہم بنا کر رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کا ایک باب ہے گھریلو ٹوٹکوں کے بارے میں. یہ چیز بھی آہستہ آہستہ ہمارے گھروں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن مجید نے شہد کو شفا بتایا ہے. گھر میں ہمیشہ شہد موجود ہو، اس کے استعمال کا طریقہ ہمیں بھی پتہ ہو، ہمارے گھر کی بچیوں اور خواتین کو بھی پتہ ہو. دیسی علاج کو باقی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی 5 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ہماری خالص دینی میراث ہے. حدیث میں کلونجی کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں شہد کا ذکر ہے. تو یہ صرف دوا وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے دین سے بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی سستا ہے. خالص دیسی شہد آپ کو 600-800 روپے میں کلو مل جائے گا. اب روزانہ بھی استعمال نہ کریں، وقتاً فوقتاً بھی استعمال کریں، مہینوں 2 مہینے چلتا رہے گا. یہ کسی بھی ڈاکٹر کی وزٹنگ فیس سے کم یا اس کے برابر ہے، کسی بھی ٹیسٹ کے فیس کے برابر ہے. اسی طرح افورڈیبل بہت زیادہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کیمیکل جو گولیاں ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس وہ وقتی طور پر فائدہ دے دے گی، لیکن سائیڈ ایفیکٹس اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. طبی بحران ہے آج کے زمانے میں. اور اسی طرح یہ جو علاج ہے یہ ایکو فرینڈلی ہے، ماحول دوست ہیں، کوئی ماحول خراب نہیں ہوگا. آپ کلونجی گھر کے اندر رکھیں، شہد گھر کے اندر رکھیں، اور کس چیز کو کیسے استعمال کیا جائے کچھ چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں. کلونجی کے استعمال کی، زیتون گھر میں ہونا چاہیے. ادرک کے بارے میں بھی بہت زیادہ فائدے لکھے ہیں، آج کی سائنس بھی بہت مانتی ہے. ہلدی کو گولڈن اسپائس کہا گیا ہے، سنہری مسالہ ہلدی کو کہا جاتا ہے. کتنی چیزوں میں یہ کام آ جاتا ہے. انسان تھکا ہوا ہو، دودھ میں ابال کر ہلدی پی لے یا زخم پر ہلدی لگا لے. یہ اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اینٹی سیپٹک بھی ہے. لہسن ہے، اجوائن ہے، ایلوویرا کے بارے میں بتایا گیا. تلسی جو عام طور سے غیر مسلموں کے گھروں میں ہوتی ہے، ہم بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور ہماری مدرسے کی بچیوں کو سکھانا بھی چاہیے. اس کے بعد کا باب ہے مہندی اور گھریلو ہنر کے بارے میں. یہ آج کل مہندی ایک کمائی کا ذریعہ بھی ہے، بلکہ شریعت میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابیات کو تاکید بھی فرمائی تھی کہ ہاتھ خالی نہ رہیں، ہاتھ کو مہندی لگی ہوئی رہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے. پھر مہندی کا تعلق صرف خواتین سے نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم اسلام قبول کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سفید بالوں کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اس کو مہندی کے ذریعے سے اس کا رنگ بدل دو، خضاب لگا دو. تو اس کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی ہے. تو یہ کیسے سکھایا جائے، اس کی شرعی، فقہی اور طبی حیثیت. اس کے طبی فائدے بھی ہیں. انسان کے جسم کی گرمی بھی مہندی سے ختم ہوتی ہے، اور تزیین کا بھی ذریعہ ہے، اور پیسے کمانے کا بھی بڑا آسان ذریعہ اپنے گھر بیٹھے ہے. تو یہ سکھایا جائے. ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے، یہ اپنے گھر میں ہی اگر یہ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکیں، بلکہ اس سے استعمال کرنے کی عادت بھی ہے. اور اگر دوسروں کو ڈال کر، دوسروں کو لگا کر پیسے کمانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. تو یہ کچھ باتیں اس سلسلے میں مہندی کے تعلق سے لکھی گئی ہیں. اور ہوم میڈ اشیاء کی، یعنی گھر میں جو صابن بنایا جاتا ہے، اگر وقت ہے، اسباب میسر ہیں، دلچسپی ہے اور موقع ہے، تو گھریلو کام کاج کے ذریعے سے اپنی آمدنی کیسے بڑھائی جائے یا اپنے شوہر کی آمدنی میں ہاتھ کیسے بٹایا جائے.
یہ کچھ باتیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں، بعد میں آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کا ایک اہم باب ہے گھر کا انتظام، خان کی تدبیر، کفایہ شعاری اور اسلامی معاشرت۔ یہ سکھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ بچیوں کو ایک ٹاسک دیا جائے عام طور سے، یا پھر خاص طور سے جب بچیاں چھٹیوں سے گھر سے واپس آئیں تو ان سے پوچھا جائے کہ اگر گھر کی آمدنی کتنی ہو اور گھر کا خرچہ کتنا ہے، اندازہ والد صاحب کتنا کماتے ہیں اور گھر کا خرچہ کتنا ہے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ پیسہ آتا ہے پھر جا کہاں رہا ہے، دودھ کا خرچہ کتنا ہے، چاول کا خرچہ کتنا ہے، اور سبزیوں کا خرچہ کتنا ہے، گوشت کا خرچہ کتنا ہے۔ نکاح تک اس چیز کا اندازہ نہ ہمارے مدرسے کی بچیوں کو ہوتا ہے، نہ اسکول کالج کی بچیوں کو ہوتا ہے کہ گھر کیسے چل رہا ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ گھر کے چلنے کے لیے پیسہ آنا، پیسے کا جانا، بچت وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے وہ بالکل بھی ناآشنا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فرقان میں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ قوام بننے کا طریقہ بھی مدرسے کے بچوں کو بھی آنا چاہیے، بچیوں کو بھی آنا چاہیے، نہ اسراف ہو نہ فضول خرچی ہو۔ گھریلو بجٹ کی سائنسی ترتیب بچیوں کو سکھائی جائے۔ 4 بنیادی مراحل ہو سکتے ہیں۔ پہلا ہے بجٹ سازی کا مرحلہ، مہینے کے آغاز ہی میں کل یقینی آمدنی ایک کاغذ پر درج کر دی جائے۔ 4 طریقے یہاں پر ذکر بھی کیے جا رہے ہیں، موجود بھی ہیں کہ 4 طریقے ہیں بجٹ سازی کے مہینے بھر کے، کہ جب مہینہ شروع ہو تو کل یقینی آمدنی، کہ کتنے پیسے کہاں سے آنا یقینی ہے، ان کو کاغذ پر نوٹ کر لیا جائے۔ جو آمدنی پکی نہ ہو یعنی غیر مستقل آمدنی، اس کو اس فہرست سے باہر نکال دیا جائے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے ضروری لازمی اخراجات۔ ایک تو لازمی آمدنی جس کا آنا یقینی ہے، اور لازمی اخراجات جس کا جانا یقینی ہے، جیسے کرائے گھر میں رہتے ہیں تو گھر کا کرایہ ہے، پیٹرول کا خرچ ہے، اسی طرح دودھ کا خرچ ہے، چاول کا، ترکاری کا، اسکول کی فیس ہے، بجلی کا بل، پانی کا بل وغیرہ۔ تیسرا مرحلہ ہے بچت کے بارے میں کوشش کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصاد کی تعریف فرمائی کہ وہ آدمی غریب نہیں ہو سکتا جو دیکھ سنبھال کر خرچ کرے۔ دیکھ سنبھال کر خرچ کرنا دگنی کمائی کے برابر ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ایکسپنسز کی ٹریکنگ، کہ کتنا کہاں پر خرچ ہو جائے۔ اگر اس کا اندازہ نہ ہو 1 لاکھ روپے آئیں گے تو 25 تاریخ کو ختم بھی ہو جائیں گے۔ لکھنے کی عادت ڈالی جائے کہ کتنا پیسہ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے۔ اندازہ سمجھنے کے لیے ہر خرچ کو کاغذ پر منتقل کیا جائے۔ 2-4 مہینوں میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے خرچے غیر ضروری ہو رہے ہیں، کون سے خرچے ضروری ہو رہے ہیں۔ اسراف سے بچنے، معاشی دباؤ وغیرہ کی ساری چیزوں سے تحفظ ہو جاتا ہے اگر ان چیزوں کی عادت ڈالی جائے۔ اس کے علاوہ اس باب کا جو دوسرا حصہ ہے گھر کی سجاوٹ کے بارے میں، نفاست، جمالیاتی ترتیب، اس کے لیے مالداری ضروری نہیں ہے بلکہ سمجھداری ضروری ہے۔ بہت سارے مالدار ہیں لیکن گھر بے ہنگم طریقے پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی سلیقہ، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ غریب گھر کے لوگ ہیں، چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، 2 کمرے گھر میں رہتے ہیں، لیکن جو چیز جہاں رکھنی ہے وہاں رکھی ہوئی ہے تو گھر بڑا کشادہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح گھر میں انڈور پلانٹس بھی بنائے جا سکتے ہیں، کچن گارڈننگ ہو، 2-4 پودے گھر میں لگا لیے جائیں۔ زیادہ مہنگے نہیں پڑتے ہیں لیکن گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بھی بچیوں کو سکھانا چاہیے۔ کچن گارڈننگ کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سیزنل مینجمنٹ ہے، یہ بھی بچیوں کو سکھایا جائے۔ گرمی کا موسم آئے تو قبل از وقت کن چیزوں کی تیاری گھر میں کرنی چاہیے، سردی کا موسم آئے تو کن چیزوں کی تیاری، سردی کا موسم آنے کے بعد گھر کے اندر کے بلینکٹ نکالے جا رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ وہ کچھ گندے ہیں، ان کو صاف کیا جائے گا، پھر استعمال کیا جائے گا، تو ایک توازن گھر کا خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں موسموں کے حساب سے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اس کا 8واں حصہ ہے خود کفالت اور جدید دور۔ یہ تو کچھ الگ الگ حصوں میں آ چکا ہے لیکن الگ سے رکھا گیا ہے۔ ہوم سائنس اور گھریلو امور میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کے دور میں زمانہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ایک خاتون کو پیسہ کمانے کے لیے گھر کے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لڑکیوں کے ہاتھ میں بڑا اچھا ہنر ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر رہ کر بھی کاروبار کر سکتی ہیں۔ تو خود کفالت اور جدید دور، ڈیجیٹل چیلنجز، شرعی حدود اور برکت کے نبوی اصول، یہ بنیادی چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے پر گھر میں سامان بنا کر، گھر میں کپڑے سی کر، یا گھر میں کھانے کا آرڈر لے کر اگر ضرورت ہو، حالات ہوں تو اور اسباب میسر ہوں تو اس میں گھر کی معیشت بھی مضبوط کی جا سکتی ہے۔ اس کے کچھ آن لائن طریقے اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے مدارس بنات میں طریقے تدریس، نصاب، وقت، ماحول
اور اساتذہ کی تربیت۔ اب جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں اگر یہ عمل میں نہ آئیں تو پھر ظاہری بات ہے صرف کاغذ ہی پر رہ جائیں گی۔ بڑے چیلنجز مدارس میں ہیں، نصاب بھی مکمل کرنا ہے اور بچیوں کو اپنے نصاب کا ماہر بھی بنانا ہے، چاہے وہ عربی میں ہو یا فقہ میں ہو۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ مدارس کی بنیادی ضرورت یہی ہے کہ بچیوں کو دینی علوم کا ماہر بنایا جائے، لیکن ساتھ میں صنف کو سامنے رکھتے ہوئے، تخلیق کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کا سکھانا بھی ضروری ہے۔ ہم اس سے آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے ہیں، اور اس کے نہ سکھانے پر جو معاشرے میں نقصانات ہیں وہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ کالج اور اسکول کی بچی کو نہ آئے یہ بھی نقصان کی بات ہے، لیکن یہ کم نقصان ہے۔ جو مدارس کی بچیاں ہوتی ہیں، چاہے بچے ہو یا بچیاں، یہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اگر رول ماڈل میں خرابی آ جائے تو اس کا برا اثر لوگوں پر پڑتا ہے، معاشرے اور سوسائٹی پر پڑتا ہے۔ اس کے لیے پہلا چیلنج تو یہی ہے کہ نصاب میں ان چیزوں کو کیسے شامل کیا جائے۔ یا تو آپ پورا نصاب و نظام کا جو ڈھانچہ ہے اسے مستقل مضمون کی آپ شکل دے دیجیے، تدبیر منزل یا فنون خانہ داری کے نام سے کتاب متعین ہو جائے، نصاب متعین ہو جائے، کیا سکھایا جائے، سکھانے والے باہر سے آئیں گے، کوئی نرس آ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر آ رہے ہیں، کوئی ماہر کپڑا سینے والی آ رہی ہے، کوئی گارڈن کی ماہر آ رہی ہے، مہینے میں ایک مرتبہ ہی صحیح کچھ بنیادی باتیں وہ سکھا کر جائے گی۔ یا تو یہ ہے کہ آپ الگ مضمون رکھ دیں، یا پھر اپنے ہی مضامین کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اسکل ڈے کے عنوان سے 2 ہفتے میں ایک مرتبہ، 3 ہفتے میں ایک مرتبہ اس کی الگ سے کلاس رکھ دیں۔ جیسے تقریر سکھانے کے لیے انجمن ہوتی ہے، ان کاموں کو سکھانے کے لیے 2-3 ہفتے میں ایک دن کا وقت فارغ کر دیا جائے۔ دوسرا چیلنج ہوتا ہے ریسورس مینجمنٹ کا۔ ریسورس مینجمنٹ یعنی ان چیزوں کو سکھانے کے لیے مشینیں چاہیے، سینا سکھانے کے لیے اس پر جو بھی خرچہ ہوتا ہے، تو مدرسے کے فنڈ میں سے اس کے لیے بھی کچھ پیسہ نکالا جائے یا اصحاب خیر کو تیار کیا جائے، کیونکہ یہ بھی بنیادی ضرورت ہے۔ بنیادی گھریلو ٹوٹکے کیسے سکھائے جائیں، شہد کے استعمال کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ آج کل تو AI کا دور ہے، آپ شہد کے استعمال کے گھریلو طریقے آپ دیکھیں گے چاہے GPT پر یا کسی بھی کلاؤڈ وغیرہ پر، وہ آپ کو جتنے طریقے بتا دے گا، آپ چلتے پھرتے ایک ایک طریقہ بچیوں کو بتا دیتا کہ وہ بغیر کسی اضافی وقت کے یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ کی تربیت، جن کو اس ہنر میں دلچسپی ہو ان کو آگے بڑھایا جائے، کچھ تنخواہ میں اضافہ کر کے ان سے یہ بھی کام لیا جائے تاکہ وہ بچیوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں۔ اسی طرح عملی ورکشاپس کا نظام ہو، اور خاص طور سے والدین کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ جب PTM ہو، جیسا کہف الایمان میں بڑے اہتمام کے ساتھ یوم والدین کے عنوان سے 3 مرتبہ بقرعید کی چھٹیوں میں، شش ماہی اور سالانہ چھٹیوں میں لازمی ہے کہ ہر سرپرست مدرسے میں حاضر ہو، اور ایک دن ان کے سامنے الگ الگ عناوین پر خطاب کیا جاتا ہے، باتیں بتائی جاتی ہیں۔ بچیوں کے مدارس میں سرپرست کو جوڑ کر ان چیزوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکتا ہے تاکہ چھٹیوں میں وہ گھر میں بھی یہ کام کرائیں اور بچیاں اس میں مہارت حاصل کریں۔ 10واں باب ہے خاتمہ اور اپیل مدارس بنات کے ذمہ داران سے۔ 8 گزارشات ہیں، گزارشات وہی ہیں جو مختصر طریقے پر بتائی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کو مدرسے کے نصاب سے ہٹ کر کوئی خارجی چیز نہ سمجھا جائے، اور ان چیزوں کے نہ سیکھنے کی وجہ سے معاشرے میں جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، مدارس میں کے اوپر جو نام آ رہا ہے، اس کو بھی سکھایا جائے۔ جیسا کہ ہمارے مدارس میں آج زمانے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن کچھ انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، شامل کیا جا رہا ہے، آواز لگائی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی شامل کرنا، سکھانا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو یہ کچھ باتیں اس محاضرے میں تیار کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کا خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، ان باتوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔